السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت میں عظمت، اور میں ہوں آپ کا ڈاکٹر محمد عمران اللہ خان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو کولسٹرول کے متعلق حکمت کی باتیں بتائی تھی۔ کولسٹرول کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ کا بھی بتانا میرے لیے لازم تھا۔ کولسٹرول اور یورک ایسڈ یوں سمجھیں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کولسٹرول دل کو خراب کرتا ہے تو یورک ایسڈ گردے کو خراب کرتا ہے، اور یہ دونوں ہی صحت کے لیے مضر ہیں۔ ان کو جاننا اور ان کو صحیح کرنا ہم پہ لازم ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یورک ایسڈ کیا ہے اور اس کے زیادہ ہونے سے یا کم ہونے سے ہمارے جسم کو کیا نقصانات پہنچتے ہیں۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ یورک ایسڈ ناقص غذاؤں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ غذائیں جو صحت کے لیے مضر ہیں، سڑی گڑی الٹی سیدھی جو بازار کے اندر ہم کھا پی لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ شراب نوشی اور یہ جو پان اور چائے کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ناقص غذائیں کھاتے ہیں تو اس سے جو مادہ پیدا ہوتا ہے وہ مادہ یورک ایسڈ کو بڑھانے میں کام آتا ہے۔ اچھا، یورک ایسڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ یورک ایسڈ، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جسم میں سے جب خون نکلتا ہے تو فوراً ہی جم جاتا ہے۔ تو ہمارے رگوں کے اندر جو خون ہے وہ تو فوراً جم جانا چاہیے، کیونکہ خون کی جو خاصیت ہے وہ جمنے کی ہے۔ تو یہ یورک ایسڈ جو ہے خون کو گرم رکھتا ہے۔ ہمارا جسم جو گرم ہو رہا ہے یا خون ہمارا جو گرم ہو رہا ہے، یہ یورک ایسڈ کی بدولت ہو رہا ہے۔ تو یورک ایسڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اب کیا کیا جائے؟ اصل میں یورک ایسڈ جو ہے 3 سے 7 ملی گرام تک مردوں کے جسم میں ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے عورتوں میں 2 سے 6 ملی گرام تک ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بیمار ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ اب یورک ایسڈ کیا کرتا ہے، جب ہم زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کرسٹل جو ذرے ذرے کی صورت کے اندر یہ جوڑوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جوڑوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گٹھیا کی بیماری، جسے کہتے ہیں نا گٹھیا کی بیماری ہو گئی، گٹھیا کی بیماری ہو گئی، چلنا پھرنا مجبور ہو گیا آدمی، اور ڈنڈی لے کے چل رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور یعنی کہ اس کی زندگی جو ہے ادھوری ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام مشاہدے میں بات آئی ہے۔
میں آپ کو ایک اور بھی اس کی بات بتاتا ہوں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو. یہ یورک ایسڈ جو ہے جوڑوں کے اندر بیٹھ کے گٹھیا وغیرہ پیدا کر دیتا ہے, جوڑوں کی بیماری پیدا کر دیتا ہے, یہ تو ہے ہی, لیکن جسم میں خارش بھی پیدا کرتا ہے جسے کہتے ہیں نا چنبل, وہ بھی یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ چاہے کتنا ہی مرہم لگا رہے ہیں, کتنی دوا کھا رہے ہیں, تو یہ خارش والی بیماری ختم نہ ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ جب تک کہ یورک ایسڈ کو ہم اس کی مقدار میں نہیں لے کر آ جائیں, اس کو ختم نہ کر دیں تو یورک ایسڈ. اچھا, یہ یورک ایسڈ ہوتا یہ کہ خون کے اندر شامل ہو کے یہ گردے میں جاتا ہے, گردے اس کو صاف کر کے جو فاسد ہے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے اگر یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو گردے کو ورکنگ زیادہ ہو جاتی ہے, کام زیادہ کرنا پڑتا ہے, تو وہ بیچارے بہت دفعہ تو بولے یار تنگ آ گیا روزانہ یہی کام کرے, تو کام کرنا ہی چھوڑ دیتے. تو ان کو بھی سمجھانا پڑے گا, بھائی میں کر رہا ہوں, کچھ اس کا علاج کرتا ہوں. تو گردے اس پہ افیکٹ کرتے ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے. تو ہمیں گردوں کو بچانا ہے تو یورک ایسڈ کو بھی ہمیں کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. اب اس کے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں, یونانی, ہومیوپیتھک اور روحانی. تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں روحانی, لیکن حسب عادت حسب معمول اس کو چینل کو پسند کریں اور شیئر بھی کریں. اچھا, اس پہ بڑی اچھا لطیفہ آپ کو ایک بتا دوں. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار یہ چینل کو لوگ جو ہے زیادہ پسند نہیں کر رہے یا شاید لوگ دیکھ نہیں رہے, تو اس نے مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا, آپ کو بھی پسند آئے گا. مجھ سے کہنے اے عمران بھائی ایسا کرو کہ اس کو جو ہے نا جب شیئر کرو تو بولو کہ اس کو آگے جو 5 نہیں بڑھائے گا, جو میں وظیفہ دے رہا ہوں اس کی اجازت نہیں ہوگی. میں نے کہا یار یہ تو میں نہیں کر سکتا. اچھا تو پھر ایسا کرو کہ اسے بولو کہ جو اس کو پسند کرے تو ٹھیک ہے, اگر پسند نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا دامن میں پکڑ لوں گا. تو ایسے ایسے مشورے بھی آتے ہیں. بہرحال یہ ایک لطیفے کے طور کے پر میں نے آپ سے بیان کر دیا. تو ان صاحب کا مشورے کا بہت بہت شکریہ. تو اب ہمارے پاس 3 طریقے ہیں, روحانی, یونانی اور ہومیوپیتھی. اور دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یورک ایسڈ کو دواؤں سے زیادہ یہ مختلف یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یا دعائیں ہوتی ہیں اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کریں تھے کہ آپ کے اسکرین کے اوپر سورۃ طارق کی ایک آیت آ رہی ہوگی. اس آیت کو اگر آپ 21 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں ہر نماز میں تو ویسے ہی آپ کا انشاءاللہ تعالی. ہاں, اس کے اندر یہ ہے کہ جب آیت پڑھیں تو آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا یورک ایسڈ ختم ہو جائے, اور پھر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ سورۃ قریش کھانا کھانے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے. ٹھیک. یونانی کے اندر عرق اجوائن
عرق اجوائن لے لیں، اس کو 2 چمچ آدھے گلاس پانی میں صبح دوپہر شام پینے لگیں، یا خالی اجوائن بھی چبا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو آپ کو ذرا مشکل لگے گا کہ لہسن صبح نہار منہ چبا لیں۔ ویسے لہسن کے کیپسول بھی آتے ہیں، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، لہسونا کے نام سے ایک کیپسول آتے ہیں یہ اپنے یونانی، تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، یعنی کہ دن میں 10 سے 12 گلاس آپ کو پانی پینا ہے تاکہ گردے جلدی سے صاف ہو جائیں۔ فلٹر کرنے لگے گا تو یہ آپ کا یورک ایسڈ بھی پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گا۔ ہومیوپیتھی میں کالچیکم، بیربیریس، کیلکیریا فلور، آرنیکا، یہ دوائیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ بیربیریس، ویلیجیس 15 قطرے کیو کے اندر لیں گے اور اس کے صبح دوپہر شام پینے کے۔ کالچیکم یہ ٹھاڈی میں لیں گے، صبح دوپہر شام اس کے 5 قطرے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ہوگی، انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب فرمائے اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔